السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے صحابہ اور اہل بیت کے غلام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ محترم سامعین، آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے اول مہاجر کا واقعہ بیان کریں گے، یعنی سب سے پہلے ہجرت کس صحابی رسول نے کی، ان کی ہجرت کا واقعہ کیا ہے۔ تو چلیے ہم اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور اس صحابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی، تو یہ حکم سنتے ہی پوشیدہ طور پر ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا عزم کر لیا۔ مگر ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ جو بھی ہجرت کا ارادہ کرتا قریش صدرہ ہوتے اور پوری کوشش کرتے کہ ہجرت نہ کر پائے، ورنہ اپنے جور و ستم کا تخت مشق کس کو بنائیں گے۔ چنانچہ ابو سلمہ ماں، بیوی اور بچے کے ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ اونٹ پر کجاوا بھی کس دیا، بیوی اور بچے کو اس پر سوار بھی کر دیا۔ اس وقت لوگوں کو اطلاع ہوئی، ان کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد میں ابو سلمہ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں اور ام المومنین بنی، ان کے رشتہ دار وہاں پہنچ گئے اور ان کے رشتہ داروں نے ابو سلمہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم کو اپنے نفس کا اختیار ہے، لیکن ہماری بیٹی کو تم نہیں لے کر جا سکتے۔ یہ کہہ کر حضرت ام سلمہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ ادھر سے ابو سلمہ کے جو رشتہ دار تھے، ان کا جو خاندان تھا، وہ بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو سلمہ، تجھے اپنا اختیار ہے، یہ بچہ یہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے، لہذا ہم یہ کسی اور کو نہیں دیں گے۔ چنانچہ ان کی والدہ سے اس بچے کو بھی ان کے قبیلے والوں نے کھینچ لیا۔ اب ماں، باپ اور بچہ سب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا مدینہ روانہ ہوئے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب صبح ہوتی تو میں مقام ابطح میں جا کر بیٹھ جاتی اور شام تک روتی رہتی۔ جب اسی طرح 1 سال گزر گیا تو میرے بنی الاعمام میں سے ایک شخص کو مجھ پر رحم آیا اور بنی المغیرہ سے یہ کہا گیا کہ تم کو اس مسکینہ پر رحم نہیں آتا۔ اس پر بنی مغیرہ نے مجھ کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور بنو الاسد نے، جو ابو سلمہ کا قبیلہ تھا، اس نے میرا بچہ مجھے واپس کر دیا۔ میں نے بچے کو گود میں اٹھایا اور اونٹ پر سوار ہو کر تنہا مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب مقام تنعیم پر پہنچی تو وہاں پر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد میں صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو دیکھا۔ تنہا دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے؟ میں نے کہا کہ اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ پوچھا تمہارے ساتھ کوئی نہیں؟ میں نے کہا کہ لا واللہ الا اللہ، اللہ میرے ساتھ ہے اور یہ میرا بچہ میرے ساتھ ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے اونٹ کی مہار کو پکڑ کر چلنا شروع کر دیا۔ جب کسی منزل پر رکنا ہوتا تو اونٹ کو بٹھلا کر خود پیچھے ہٹ جاتے۔ جب میں اتر جاتی تو وہ اونٹ کو دور لے جا کر کسی درخت کے ساتھ باندھ دیتے اور خود اس درخت کے سائے میں لیٹ جاتے، اور جب روانگی کا وقت ہوتا تو وہ اونٹ کو لے آتے اور میرے سامنے بٹھا کر خود پیچھے ہٹ جاتے۔ جب میں اس کے اوپر سوار ہوتی تو پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اس اونٹ کو چلانا شروع کر دیتے۔ جب اسی طریقے سے ہم سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے، جب قباء کے مکانات دور سے نظر آنے لگے تو یہ کہا کہ اسی بستی میں تمہارے شوہر مقیم ہیں۔ اللہ کی برکت سے ہم اس بستی میں داخل ہوئے
اور حضرت عثمان نے مجھے میرے شوہر کے پاس پہنچا دیا۔ وہاں سے وہ مکہ واپس آ گئے۔ خدا کی قسم میں نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو شریف نہیں پایا۔ تو محترم سامعین، سب سے پہلے صحابی جنہوں نے ہجرت کی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کتنی تکلیف کے اندر اسلام ہم تک پہنچا، یہ ہم صرف اس ہجرت کے ایک واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورا 1 سال تک حضرت ام سلمہ کو اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے سے، اپنے خاوند سے دور رکھا گیا۔ بالآخر اللہ کے رحم آیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو دوبارہ ان کو ان کا بیٹا بھی ملا، وہ اپنے شوہر کے پاس بھی ہجرت کر کے پہنچی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔